سکھوں سے محبت میں تم اتنا آگے بڑھ گئے کہ زندگی میں کبھی ٹوپی نہیں پہنے، اور سکھوں کی محبت میں تم ان کا رومال باندھ کر کے آتا ہے۔ یہ تمہیں دین سکھا کون رہا ہے؟ یہ معاملات تمہارے ساتھ کر کون رہا ہے؟ یاد رکھو، کفر ملت واحدہ ہے، وہ سکھوں کی صورت میں ہو یا ہندوؤں کی صورت میں ہو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم سکھوں پر ہاتھ رکھیں گے تو سکھ ہمارا ساتھ دیں گے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، ہجرت کو پڑھ لو، جتنی عزتیں ان سکھ بیغرتوں نے لوٹی ہیں ہماری مسلمان خواتین کی، اتنی تو ہندوؤں نے بھی نہیں لوٹی۔ اور آج تم سمجھتے ہو کہ یہ تم سے وفا کریں گے، یہ کبھی بھی تم سے وفا نہیں کریں گے۔ حکومتی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وفادار اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو، وفادار تمہیں سنیوں میں ملیں گے، وفادار تمہیں یا رسول اللہ کہنے والے ملیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور وفادار تمہیں دکھائی نہیں دے گا۔ ہم ہی وہ اہل سنت و جماعت ہے، ہم ہی وہ علماء ہے جو اپنے منبروں اور محرابوں سے اداروں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اداروں کی فلاح کی دعا کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہود و نصارہ پہ توجہ دو، سکھوں اور ہندوؤں پر توجہ دو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک پاکستان پر توجہ دی جائے، شہر کراچی پر توجہ دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہم یوم آزادی مناتے ہیں، جس طرح ہم 6 ستمبر مناتے ہیں، اب لگتا ایسا ہے کہ ہم سنیوں کو ایک دن یوم بددعا منانا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت اگر جائے گی تو یقیناً یہ ہماری بددعا سے جائے گی۔ کام ایسے ہو رہے کہ عقل حیران ہو گئی ہے کہ یہ کون سا سسٹم ہے کہ جو اس ملک پاکستان میں چلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، دھکا اسٹارٹ حکومت ہے، پیچھے سے دھکا دیا جاتا ہے تو یہ حکومت آگے بڑھتی ہے۔ میڈیا نوٹ کر لے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، میرے اس پیغام کو نوٹ کر لے کہ دھکا اسٹارٹ حکومت سے بہتر ہے کہ پاکستان میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے میں پاکستان میں نئے انتخابات کے اعلان کی پرزور حمایت کروں گا۔